جانتے ہیں کہ میں پرسوں چین سے واپس آیا تھا اور اس دن بدقسمتی سے ایک جو واقعہ ہوا پی ٹی آئی کے جلوس میں، اس کی ہم سب نے بھرپور مذمت کی کہ تشدد کی سیاست میں نہ کوئی جگہ ہے، نہ اس کو ٹالریٹ کیا جانا چاہیے، اور مجھ سمیت پورے پاکستان کے سیاسی زعماء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اس کی مذمت کی، اور میں نے وزارت داخلہ کو فی الفور حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر بھرپور اس کی تفتیش کریں، اور پنجاب حکومت کو اس حوالے سے جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ باقاعدہ ان کو ہم نے آگاہ کیا، میں نے خود اپنے سیکرٹری سے بات کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا پریس کانفرنس اس دن ملتوی کر دی اسی بات کے پیش نظر کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عمران خان نیازی سمیت زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مگر کل اور پرسوں جو بدترین قسم کی جو الزام تراشی کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک سازش ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ایک ادارے کے ایک اہم افسر، تینوں نے مل کے کی ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، گو کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جب قوم کو مسلسل آپ اپنے جھوٹ، اپنی بدنیتی اور گھٹیا پن سے آپ قوم کو بری طرح آپ تباہی کے کنارے لے جانے کی ایک بہت ہی افسوسناک حرکتیں کر رہے ہوں، تو پھر میرا بھی فرض ہے اور ہر اس فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کہ چین جانے سے پہلے ہم نے کسان پیکج اناؤنس کیا یا چین میں برف پگھلی، الحمدللہ 4 سال کا جو جمود تھا وہ ٹوٹا، سی پیک کے حوالے سے پیش رفت شروع ہونا ہو گئی ہے۔ یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی اور باقی زخمیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور قوم کو چھلنی کیا جا رہا ہے اپنی بدترین اور گھناؤنی سازشوں سے، حتیٰ کہ ان اداروں کے خلاف بھی۔ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تمام اس طرح کی جو کانٹرڈکشن آپ دیکھیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جسٹس افتخار آج ساری پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں، وہ جو آپ کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں، چیف جسٹس چودھری افتخار کا کیا رول تھا؟ آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے، آپ کے ضمیر کی قیمت
अपने बेटे को बलूचिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाइस चेयरमैन बनाना था। हर हल्के अगर उनकी तफ्तीश हो जाए तो पता चलेगा कि किसने 35 पंचर लगाए थे। तो 35 पंचर लेके नहीं है तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पंचर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंचर बन गया। जस्टिस किलानी साहब, जलानी साहब हैं और नासिर मुल्क साहब। अल्लाह करे कि ऐसे लोग और आए, ये जबरदस्त लोग हैं। मैं आंखें बंद करके इनको ट्रस्ट करता हूं। जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम आ रहा है। जिलानी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें आप पे इत्मीनान नहीं कि आप गैर जानिबदार होंगे, इसलिए आपको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा मेरा पैसे मांग। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। जो हमारी लाइबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। मजबूरी IMF के पास जाना पड़ा। कोशिश कर रहे थे काफी दिनों की, कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट में चला जाना था। जबरदस्त पैकेज मिल गया। जनरल बाजवा ने जिस तरह से हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह से हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ करें, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ करें। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। और वज़ीर आज़म, आप कमर जवेद बाजवा की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप वो नहीं रहे? तो ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो स्वयं सिर्फ एक ही चीज कि वो करप्शन को पूरा नहीं समझते जैसे मैं समझता था, कोई तो साथ नहीं करने के लिए तैयार। जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इन्होंने हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर जो आपकी फौज पे काली भेड़ें गलत काम कर रही है, जुल्म कर रही है, इंसानों पे तशद्दुद कर रही है, अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा। डोनाल्ड लू क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक अमेरिकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। फिर मैं तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुदाखलत की गई, साजिश की गई, बैरूनी साजिश, तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे। अगर अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये ग्रेट पॉलिसी थी, आप नई जो चीज आई ना वो कल को सुना तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं परफॉर्मेंस में कॉपी कर दूंगा आराम से। तो वो कॉन्टेक्ट होना है ये चीज है, आप फंक्शन को सुनाएं ताकि वो ना हो पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि डेमोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। ये तो सुना तो नहीं तो वो स्टेट पर लिखा है इंडस्ट्री में, हमारे पास वो कॉपी नहीं है ना। अब आपने देख लिया खुद कि एक तजाद भरी एक दास्तान है। उसके बाद मुझे इस बारे में एक लम्हा भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं कि ये शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी
کہ دن رات یہ جھوٹ بولنے والا شخص آج پھر نہ صرف میری بات چھوڑ دیں، سیاسی قبیلے کی بات چھوڑ دیں، آج وہ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کر دے. ایک طرف آپ نے سنا کہ کس طرح کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پوری مدد کر رہے ہیں، اور آج کن الفاظ میں، یعنی جنرل باجوہ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے اس ادارے کے خلاف جو گندی فاش گالیاں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کے بچوں اور بیٹیوں کے خلاف. دشمن ملک ہندوستان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر. خود آپ نے ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ان کے کس طرح مسکراہٹیں ان کے چہروں پر ہیں کہ کس طرح عمران خان اپنی ISI اور اپنے فوجی ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہے اور وہ سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات مزید مجھے کہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک یہ ایک جھوٹ کا ایک مجسمہ ہے اور قوم کو بدقسمتی سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ قوم کو پٹری سے ہٹانے کے لیے. لیکن یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا. میں آج کے اس موضوع پر آنے سے پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ گواہ ہیں. بالکل 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے، اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ. یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے. حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نخواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے. صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں. اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن، کیا نام تھا اس کا، طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں. ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا. اس کا کیا بنا آج تک؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس کے اوپر مامور کیا تھا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں. $17 ملین، چین کو بدنام کیا، چین کو ناراض کیا. وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا
27 अरब रुपए के वो दस्तावेजी सबूत वो लहराए गए कि जावेद सादिक नामी आदमी मेरा फ्रंटमैन है। 5 साल हो गए उस फिल्म को, किधर गया वो केस? कोई बताए कि वो केस कहां गया? और चौथा कि डिफेट डेली मेल में जो स्टोरी इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर ने छपवाई, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान को तो बदनाम कर दिया, लेकिन वही डिफेट उसी स्टोरी के लिए जब पलंदा भिजवाया गया नेशनल क्राइम्स एजेंसी को, तो 2 साल उनको तहकीक उन्होंने की। वो मेरी कोई फुफ्फी के बेटे नहीं थे कि उन्होंने 2 साल बाद उन्होंने क्लीन चिट दी अल्लाह ताला के फजल करम से। ये है वो इमरान नियाजी जो इस कौम को तबाह करना चाहता है, इस कौम को बर्बाद करना चाहता है, इदारों को भी, और मुल्क को, उसकी मईशत को तबाह कर दिया, खारजी ताल्लुकात को तबाह कर दिए। मैं यहाँ पर मेरे सीने में वो राज दफन है खारजी ताल्लुकात की हवाले से, जो मैं बताऊँ तो आप सब आपके सर छत को लगेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर वो ऐसी बात नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं अमीन हूँ, मुझे अपनी कब्र में जाना है, मगर पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम का मफाद मैं अपनी ज़ात के लिए उसको कुर्बान नहीं कर सकता। लिहाजा अब मैं आता हूँ आज के मौजू पे कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, भाई पंजाब हुकूमत तुम्हारी है, पंजाब आपके पास स्पेशल ब्रांच है, आपके पास IB है, आपके पास दूसरी एजेंसीज हैं, आप उनके साथ तहकीक करवाएं। वज़ीर आला पंजाब को पूछें कि वफाकी हुकूमत ने 28 तारीख का ये मुरासला है, फेडरल एजेंसी ने लिख कर दिया, जो हमने पंजाब हुकूमत को भिजवाया कि ये जनाब इमरान खान के ये जो हो रहे हैं जुलूस जलसे, वहाँ पर खुदा न खास्ता दहशत गर्दी का पूरा ख़तरा है, उसके लिए पूरी तदबीर की जाए, उसके इंतज़ामात किए जाएँ और बेहतर है कि उसको ख़त्म किया जाए। ये सब हमने मरासले पंजाब हुकूमत के साथ शेयर किए। उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी तो जिम्मेदारी जो थी कि जो वफाक से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो हमने उनके हवाले की। तो अगर कोई ये वाक़या हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें। FIR क्यों नहीं कट रही? तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। IG इनका है, होम सेक्रेटरी इनके हैं, वो बताएं, कौम को बताएं अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां हैं, 8 गोलियां कितनी हैं, वो कौम को बताएं। लेकिन झूठ बोलकर अगर और मैं देखिए, मैं मजहब काट के मैं खिलाफ हूँ। सियासत है और अल्लाह ताला की किताब, उसके अहकामात, उसके नबी करीम की जो उस पर हंसना है, वो हम सब का हमारा वो यानी ईमान है दिल की अथाह गहराइयों से। लेकिन किसी ने एहसन इकबाल के बारे में पूछा कि जब वो जख्मी हुआ कि वो क्यों जख्मी हुआ, वो जो मजहब काट का जो उसको इस्तेमाल हुआ और उसको जिस तरह उसको पजीराई मिली, एहसन इकबाल जब जख्मी हुए अल्लाह ताला ने उनको बचाया, उसको तो किसी ने नहीं पूछा। आज ये जो शख्स है जिसने ये जो वीडियो सामने आई हैं और पूरी कौम के सामने है, वो आपने देखा है, मैंने भी देखी है वो, और जो उसको खुद इस जुर्म को वो कबूल करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, ज्यादती की है, तो उसकी जो नताइज जो हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इससे हटकर मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान नियाजी आपके पास अगर सबूत हैं कि इन 3 लोगों ने साजिश की, खुदा न खास्ता, तो फिर मुझे एक लम्हा भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहने का कोई हक नहीं है। एक लम्हा भी आप सबूत कौम के सामने ले आएं, माजी की तरह झूठ ना बोलें। और अभी जरा सियासी इंतकाम की वीडियो चलाएं जरा। दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का $200 अरब जो बाहर पड़ा हुआ है
इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। जो पैसा वहां पे जाना चाहिए वो बड़े बड़े मेट्रोज पे, ऑरेंज ट्रेन पे जाता है, इनमें से किकबैक्स ली जाती है, वो पैसा बाहर लिया जाता है। जो ये पकड़ा गया है, ये जो फैसल सुबहान ने बताया है, असल में मेट्रो का, और ये तो मुल्तान मेट्रो सबसे कम कीमत में बनी है, इसके पैसे गए बाहर। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। खान साहब का फोन आया भी सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड पे, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने, जो मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लालच बदल लेटर भी तम कल उन्हें मन के, और जो टाइम है टाटा बीबी रात में मन दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूरी चढ़ाई की है, मैं कि एक काम नहीं हुआ करा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है, मैं क्या अदालत में, तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो, तो फिर मैंने आपके फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मैं आ गई हूँ। तुम किसको अंगूठी दे रही थी, तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है, कहती है नहीं 5 तो समझ कर मंगवा के दो। सादिक और अमीर, सच्चा इंसान। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान कहते हैं दहाई खरीदने के बाद मेरी मर्जी, मैं उन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे, उनका जमा करवाया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया है। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। आप मुझे बताएं कि अल्लाह के फजल करम से एनसीए ने तो मुझे क्लीन चिट दिया, और एनसीए कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं, पाकिस्तान के इदारे भी बहुत मोहतरम, अदालतें बड़ी मोहतरम हैं, लेकिन बरतानिया की एनसीए अगर अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराती है कि शहबाज शरीफ या मेरे बेटे के ख़िलाफ़ हमें कुछ नहीं मिला, और ये हीरे जवाहरात, तो ये तो मुंह बोलता सबूत है कि उन किन को मिले हैं, इमरान नियाजी के ख़ानदान के जो अफराद हैं उनको मिले, और वो कह रही हैं कि वो कहती हैं कि जी 2 करोड़ कम है, 5 करोड़ का, खुदा जाने वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हीरे जवाहरात साबित होते हैं। और ये तजाद है जो आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाक़यात सबूत खुद आपके सामने पुकार पुकार के बता रहे हैं कि ये शख्स सर से लेकर पांव तक झूठा, खाइन, ना अमीन है ना सादिक है। लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब ये अपनी मर्जी की एफआईआर कटवाना चाहते हैं तो कटवा लें, लेकिन अगर कौम को इन्होंने सबूत ना दिया माजी की तरह, तो फिर इस बार मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर यकसू होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान, आला अदालतें उज़्मा का फर्ज बनता है कि इस इल्ज़ाम के बाद अगर वो खामोश बैठेंगी तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। तरीका ये है, फौजदारी जो के एक्सपर्ट्स वो जानते हैं कि एफआईआर कटती है, बाकायदा तहकीक होती है, और वो मामला पर चलता है, पूरी तरह
انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے، وہ جاتی ہے، پھر عدالتوں میں پیش ہوتی ہے. لیکن آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FIR کٹتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے. یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شوکت خانم پہنچ گئے. 3 گھنٹے راستے میں اگر ان کو جو گولیاں خدا نخواستہ جو لگی ہیں، 4 لگی ہیں، 2 لگی، خدا جانتا ہے جتنی بھی لگی ہیں، کہیں راستے میں رکے، جا کے کسی سرکاری اسپتال میں رپورٹ درج کروائی یا بینڈیج کروایا. 3 گھنٹے کا سفر انہوں نے کیوں طے کیا اور سیدھا عمران خان ہسپتال کیوں پہنچ گئے شوکت خانم؟ جو میڈیکو لیگل رپورٹ قانون کہتا ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال وہ دے گا، یہ اپنے جو ہسپتال بنایا ہے خیراتی وہاں پر کیوں پہنچ گئے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب دے قوم کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ آپ کے سامنے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ماڈل ٹاؤن کی جو لاشیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی. بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں جو 8 سال پہلے ہوا. پھر کوئی موقع نہیں جانے دیا جس سے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ملوث کر کے سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی. جب اپنی حکومت، آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ انڈیفینٹ آپ مجھ سے ایکسٹینشن لے لیں، میری حکومت بچا لیں آپ، اور انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے. اور اب جو الفاظ جانور، نیوٹرل اور جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کوئٹہ کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی، باخدا بدترین دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کو کوئی پیارا ہو جائے اور وہ بھی پاکستانی اپنے وہ جامع شہادت نوش کرے ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ کہا جائے کہ ہیلی کاپٹر بچ جاتا اچھی بات تھی، وہ جو چلے گئے ہیں، وہ تو الفاظ بھی دہرائے جا سکتے. یہ ہے اس شخص کی ذہنیت، یہ اس شخص کا فطور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر ایک سب سے بڑا بوجھ ہے 75 سال میں سیاسی طور پر، اور 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ووٹ کا وقت آئے گا کہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہے اس کے خلاف. اگر 22 کروڑ عوام میں میجورٹی ان کے حق میں دیتی ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا. لیکن پاکستان جو ہے وہ تباہی سے خدا نہ خواستہ پھر نہیں بچ سکتا. میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب جو اصل بات کی طرف آتا ہوں. رانا ثناء اللہ کے خلاف جعلی جو کیس ہیروئن کا کس نے ڈالا تھا؟ عمران خان نیازی کی ذاتی ہدایات کے اوپر. یہ بات جان لیجئے گا، انہوں نے ذاتی حکم دیا اس افسر کو کہ ان کے خلاف ہیروئن کا کیس ڈالیں آپ رانا ثناء اللہ کے خلاف. اور وہ کہاں ثبوت؟ وہ جو رانا ثناء اللہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ میرے زمانے میں بیل نہیں ہوئی، عمران خان نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی. میرے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ میرے گئے تو وہ میری بیلیں اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا. عمران خان نیازی کے دور میں، میرے دور میں نہیں. تو یہ آدمی وہ شخص ہے، یہ پتھر کا دل ہے، اس کا پتھر کا، انسان کا دل نہیں ہے یہ. معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی، لیکن میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا، سنگین غفلت کر رہا ہوں گا. پتھر کا دل ہے. آج میں آپ کی اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے 2 ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جس کا نام تھا طلعت محمود، ان کا نک نیم تھا ٹومو. وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے، میاں محمد نواز شریف کے، اور عمران نیازی کے جگری یار تھے، جگری. اور یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں. دیکھیں میں خطاکار انسان ہوں سب سے زیادہ، اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا. لیکن ہم خطاکار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی میری بات سن لیں، بھائی میری بات سن لیں ذرا کائنڈلی. میں سوال کیجئے کہ میں
غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں. لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹامو، اس کا نام تھا، وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے. جگری میاں نواز شریف کو کلاس فیلو تھے، عمران خان اس کی شکل بھی، ٹامو کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے. یہ وہ بینکر، یو بی ایل میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو. یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے. ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کے دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا، اور ای سی ایل پر رکھا ہوا تھا. ای سی ایل پر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ای سی ایل پر رکھا ہوا ہے، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سننے کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اللہ اس کو جنرل نصیب ٹامو میرے بھی بڑے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسج کہ امی میں بہت بیمار ہوں، مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ایل سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹامو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از ان مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں تھا، تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے. اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھئی آپ اریسٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے، موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھیں، اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی، اب وہ میں ان کو نہیں جانتا. نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر، نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا کراچی میں. ان کے جنازے میں نہیں گئے، نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں، جن کے ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں. تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم
کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے، میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے، دعائیں خیر کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں پوری کوشش کروں گا. اتنا ہی تھا. جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے. ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو. یہ وہ شخص ہے. اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس. اب اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں. اپنا نیاز صاحب ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی، ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا واش روم، سوری، معافی چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں. جی لگائیں جی ذرا چلائیں. سن لو، اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. تاریخ کو میں سارا پاکستان بند فیصلہ سڑکوں پہ ہوتا ہے. میں نے کوئی تحریک اپنی زندگی میں نہیں ایسی دیکھی. جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں میں تحریکوں میں. پہلی دفعہ آج یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر فوج نے ستو پیے ہوئے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. قربانی کی ان سے پہلے قربانی ہوگی. شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا چلی، شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ لگاؤں. عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آگے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا. یہ آپ نے دیکھ لیں. اب میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. ہم نے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جلا دو، گھراؤ کر لو، اسمبلی کے اوپر حملہ کر دو، آگے بڑھو، جلاؤ، گراؤ. ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اور آج چونکہ ایک آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی اور مخلوط حکومت 6 مہینے پہلے مارچ وجود میں آئی، اب آپ سے آئینی طریقے سے حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہی، تو آپ اس فوج کے ادارے کے سپاہیوں، افسروں، ان کے بچوں کو
اپنا اتنی غلیظ زبان میں آپ ان کو تانا زنی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. آپ کا جو سوشل جو میڈیا جو آپ کا بریگیڈ ہے کہ دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تھا. یعنی آسمان بھی آج روتا ہوگا کہ یہ وہ شخص جس کے اوپر اسی ادارے نے اتنا بڑا احسان کیا. اور وہ ادارہ دیکھیں, سننے بات ذرا غور سے, وہ ادارہ جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں جو سینکڑوں جوانوں اور افسروں نے, ہزاروں نے جو جام شہادت نوش کیا پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے, کوئٹہ میں, کراچی میں, پشاور میں, لاہور میں, آرمی پبلک سکول میں ان کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. دکانوں میں تاجر, گھروں میں مائیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر. اتنی قربانیاں دینے کے بعد عمران خان اس ادارے کے سپہ سالار, اس کے بچوں کو اور ان کے افواج کے افسروں کو اس برے طریقے سے ان کو دنیا کے آگے ایکسپوز کرے. میں کہتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی گئے سے گیا پاکستانی بھی اس طرح کی بات کر سکتا تھا, سوچ سکتا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہ باتیں اس لیے کہنی پڑی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے یہ پہلے 4 نے سازش کی تھی, اب 4 نے سازش کی ہے, اب 3 نے سازش کی ہے. ڈی جی ایف آئی اے کو, بشیر میمن کو کمرے میں بند میں نے نہیں کیا تھا, وہ آپ نے کیا تھا. وہ طیبہ جو ہماری قوم کی بیٹی, اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند میں نے نہیں کیا تھا, آپ نے کیا تھا. اور بھی اس طرح کے آپ کے بڑے کارنامے ہیں بند کمروں میں کہ لوگوں کو آپ اس طرح ڈراتے دھمکاتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ قوم اس تاریخ کے اس موقع پہ آ پہنچی ہے, اس دورائے پہ آ پہنچی ہے کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, کرنا ہوگا. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. یعنی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی باتیں کرتے ہیں, اور بھائی این سی اے, نیشنل کرائم ایجنسی, وہ کوئی بنگلہ دیش کی کمپنی ہے یا کوئی بھوٹان, وہ بھی برطانیہ کی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی برطانیہ کا ہے. این سی اے کا تو فیصلہ آپ نے مانا نہیں, تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا فیصلہ مانیں گے؟ جب وہ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, ان کی تعریف آپ بہت کرتے تھے. جب آپ کو انہوں نے بلا لیا اور معذرت کرنے کو کہا, اس سے برا چیف جسٹس ہے کوئی نہیں. وہ جو ناصر الملک تھے, آپ نے کہا تھا ناصر الملک جیسا چیف جسٹس ہے کوئی نہیں. جب وہ 35 پنکچروں کا فیصلہ, کیس کا فیصلہ انہوں نے دیا, تو کس طریقے سے آپ نے ان کو رگیدا. اور وہ واقعی یعنی بطور انسان, بطور ایک منصف, ناصر الملک ایک قابل احترام شخصیت ہے. وہ خیبر پختونخوا کے ہیں. وہ اس طرح کے اور بڑے بڑے قابل قاضی ماضی میں رہے, جسٹس کیانی اور بھی. لیکن آپ نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے, جب ذرا سے بھی آپ کو جھٹکا لگا انصاف کے ترازو میں, آپ نے ان کو گالیاں سنائیں. چاہے وہ یہ الیکشن کمشنر ہوں جن کے بارے میں آپ نے سلیکٹ کیا, آپ نے کہا یہ بہت ایماندار آدمی ہے. جس طرح جنرل باجوہ کے بارے میں آپ نے کہا, اوروں کے بارے میں آپ نے کہا. میرا منہ نہ کھلوائیں. اگر میں نے یہاں پر وہ باتیں کر دی تو عمران خان نیازی, تمہیں منہ دکھانے کا موقع نہیں ملے گا. بالکل منہ چھپاتے پھرو گے. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ باتیں کروں. یہ میرے دل میں راز ہے, راز رہنے دیں ان کو, قومی راز ہے یہ. اب میں آتا ہوں آپ کے الزام کی طرف. یہ کیس فوجداری چلتا رہے گا, اپنا وہ انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو یہ جاننے کا حق ہے, 22 کروڑ عوام کا یہ رائٹ ہے. اگر اس پاکستان نے ایک جمہوری دور میں پنپنا ہے, بہت ہچکولے, بہت دھچکے لگے ہیں پاکستان کی جمہوری جو ہماری جو یہ کشتی ہے, بہت
کئی مرتبہ یہ کنارے سے لگی، پھر منجدار میں پھنسی. اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دشوار گزار یہ سفر طے ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان نے ایک آزاد مملکت، ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ، عدل پر مبنی معاشرہ جس میں سب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر سب کو یہ رائٹ ہو کہ اپنے دائرے میں رہ کر قانون کے اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا اس کو موقع ملے، اور کوئی کسی سے سوال کرے تو اس کو جواب لینے کا حق ہو، تو اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے اور انٹیریئر منسٹر پہ لگایا ہے اور ایک فوج کے ایک اعلیٰ افسر پہ لگایا ہے، تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی، یا ان کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی، دور دور تک اگر اس سازش کا کوئی ہلکا سا سایہ ثبوت، نحیف ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف سیاست چھوڑ دوں گا، جس طرح میں نے ماضی میں ان الزامات کے بارے میں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک میری لاج رکھی ہے اس گناہگار کی، اس کمزور خطا کار کی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کا یہ تقاضا ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو قائم رکھنے کا یہ تقاضا ہے، پارلیمانی سیاست کا وجود برقرار رکھنے کا تقاضا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تقاضا ہے، عمران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضا ہے، اور دوسرے ان کے جو گروہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا مطالبہ اس کا بھی یہ تقاضا ہے، اور آئین اور قانون کا بھی تقاضا ہے کہ اس بارے فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر. اس کا واحد ایک طریقہ ہے، یہ جو انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی. میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، جس میں انتہائی لائق احترام، قابل احترام تمام ججز جو ہیں، چاہے وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں، سپریم کورٹ کے میں چیف جسٹس جو میرے لیے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں، وہ ایک بہت نرم گفتار کے مالک ہیں، بہت اچھے وہ ویلیوز کے مالک ہیں، ان کا خاندان، مجھے اس کا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے، وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالتے. میں آپ سے یہ ان کیمروں کے ذریعے اور آپ سب کے سامنے چیف جسٹس بندیال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے، اور ایک بطور ایک پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے قاضی آپ ہیں، سب سے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں، عدل اور انصاف کے مفاد میں، اور یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے، چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے یا ادھر جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بالکل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں. میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کی پذیرائی ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں، 22 کروڑ عوام کے مفاد میں. اور اگر آج آپ نے یہ میری اس درخواست کو منظور نہ فرمایا کہ فل کورٹ کے اوپر ایک کمیشن مرتب کیا جائے، تشکیل دیا جائے، تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے. یہ فتنہ، یہ سازش، یہ تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے.
پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجہتی، اتحاد، پاکستان کا اپنا وجود، یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سب جو آپ حکم دیں گے، فلاں کاغذ لاؤ، فلاں ثبوت لاؤ، فلاں پیش ہو. میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹس میں بطور وزیر اعظم پیش ہوتا رہا ہوں تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام. جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا. جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا، صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے. لیکن پاکستان کا وجود، وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. اگر اس الزام کی تہہ تک ہم نہ پہنچے، جو کہ صرف آپ کی ذات بطور چیف جسٹس اور آپ کا پورا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا. اور میں ابھی سے کہتا ہوں، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں، جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا، میں اس کو منون اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ سر تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ، کوئی کمیٹی، JIT، کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی ماں سوائے دا کمیشن آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے ارشد شریف صاحب، ان کے لیے میں نے خود کمیشن بنایا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے خود میں نے بات کی، گفتگو کی، ٹیم بھجوائی، وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے. میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں، وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیے. پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے. مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں جن کے تحت وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ کون سے کردار ہیں، کنہوں نے اس میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس کے اندر اپنا ذاتی کھیل جو ہے دکان کو چمکانے کی کوشش کی. اس کو بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس ملک کے اندر ایک جو دلوں کے اندر بھڑاس ہے اس کا بھی تسلی بخش جواب مل جائے گا. میں آج ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے میں ملتمس ہوں گا کہ اگر آپ کے سوال ہیں میں جواب دوں گا، لیکن اسی آج کے موضوع میں رہ کے آپ سوال پوچھیں. جی آپ نے بہت بڑی پیشکش کی ہے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سادے ہیں وزیر آباد کے، لیکن انہوں نے بریکٹ کیا ہے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور پاکستان کے عسکری ادارے کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال طاری ہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور فوج کے ترجمان نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کارروائی حکومت نے کرنی ہے. کیا اس پہ آپ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل، یہ میرا فرض ہے. میں اپنے فرض کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں خطا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. اور آج میں نے میٹنگ رکھی ہوئی، اس کے فوراً بعد میری اسی کے اوپر میٹنگ ہے، اور جو اس ادارے کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، انشاءاللہ اس کی پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ فرض کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. محترم میاں صاحب بہت بہت شکریہ.
یہ مچ نیڈڈ پریس کانفرنس تھی. ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. چلو ٹو لٹل تو نہیں تھی لیکن یہ بہت لیٹ ہے. 6-7 مہینے سے جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی, پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے, آپ نے بھی اشارہ کر دیا اور ہم سب سمجھتے ہیں. بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی مرر پہ آپ کیس کر بھی رہے تھے, ان کو پتہ تھا وہ پروسیجر ہے, لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنی غلاظت کی وجہ سے کیچڑ اچھال رہے ہیں. کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے میسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے, وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کمال کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. فائنینشیل ٹائمز میری کچھ نہیں تھی, ان کی تھی, میری نہیں تھی, ان کی تھی. میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری اس سے یار اتنے آپ کو زیادہ تسلی میں ہے تو کون ہے, کس کو زیادہ. جی فرمائیے نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں, سوال کریں. نیازی صاحب آپ سوال کریں, میری درخواست ہے آپ سے. انعام اللہ صاحب آپ سوال کریں, بڑی مہربانی ہے آپ کی. میری صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فائنینشیل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے معتبر رسالہ ہے اور آپ کے اوپر اتنے اصرار جو تھا ڈیلی مرر کا, تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا کہ وہاں پہ فائنینشیل ٹائمز سے $1 ارب عمران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے, جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کریڈٹ کلب سے لے کے عارف نقوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا, انہوں نے خرچ کیا. تو آپ یہ چیز جو ہے جس کو 10 ارب جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی آتھینٹک رپورٹ ہے, اور جس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے, تو اسے کہیں اس کو بھی کرے, اس میں کیس کرے. آپ کی خدمت میں عرض ہے, یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی مرر یا ڈیلی میل کے میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو بدنام, مجھے تو بدنام کرنا تھا, پاکستان کو بدنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی, تو میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا, آج تک وہ چل رہا ہے. انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے, دیکھنا کہ وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیش بہا قیمت کے تحفے تھے کروڑوں روپے کے, وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے نیلام کیا. اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممالک نے کیا سوچا ہوگا, یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی. تو انہوں نے باقی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل. جی آپ کریں سوال. پرائم منسٹر صاحب ملک یہ کریں گے, عارف صاحب کریں گے. وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت, بالکل آپ نے درست فرمایا, ایک پینک کی کیفیت ہے, ایک بحران ہے جس سے میرے خیال میں عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے. اس وقت اس قسم کی خبریں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے, گورنر راج لگنے والا ہے, پنجاب اور کے پی کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ الزامات کی ایک لمبی فہرست آپ نے گنوائی جو آپ کے خلاف, آپ کے خاندان یا آپ کی جماعت کے خلاف لگتی رہی. شہزاد اکبر صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے, آپ کی حکومت آنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے, کسی نے پکڑ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ اس ملک کو الزام تراشی کی سیاست کی طرف وہ کیوں لے کر گئے. جی بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے. دیکھیے میں چین گیا ہوں, خدا کر کے برف پگھلی ہے, سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا. سعودی عرب گیا, دوسرے ممالک میں گیا, سیلاب آیا, جگہ جگہ دن رات ہم مارے پھرے, ہمارا فرض تھا. اور UN میں گئے, وہاں پاکستان کا جامع کیس پیش کیا. اب میں پھر جا رہا ہوں وہاں پر شرم الشیخ, وہاں پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ خود جانتے ہیں کہ
अभी 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज पेश किया। क्यों? कि 6 महीने के अंदर फसलें अच्छी हो गई तो हमारे अरबों डॉलर जो हम इसको ज़ाया कर रहे हैं गंदम इंपोर्ट करने में और दूसरी अशिया को, वो बच जाएंगे। दिन रात मेहनत हो रही है। इस शख्स को तौफीक नहीं हुई कि ये सैलाबों में जाए। ये हर चीज़ को इसलिए मैं कहता हूँ ये पत्थर दिल इंसान है। अगर इसको ज़रा भी होता तो ये छोड़ देता कि भाई मैं सियासत ना करूँ, मैं पहले सैलाब के जो दुखी यानी 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। तो अब ये हैजानी कैफियत, ये जो मुल्क के अंदर जो इंतशार और ये जो खाना जंगी का माहौल ये पैदा कर रहा है, हम इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। आप कोई किसी गलत फहमी में ना हो, बिल्कुल इसका ये एक डरपोक शख्स है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझ जैसा नातवा इंसान भी पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए पूरा रोल अदा करेगा। जी मियां साहब, ये जो आपने फुल कोर्ट की शर्त लगाई है, ये खासा इम्तिहान में डाल दिया चीफ जस्टिस को। आप नहीं, दरखास्त की है मैंने। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर ये सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हो जाए कमीशन, तो ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है, इल्तमास की चीफ जस्टिस को ऑफ पाकिस्तान को। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा है, संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा है। इससे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम को हो नहीं सकता। देखिए कि पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की जो जमहूरी जो जड़ें हिल गई हैं, वजूद हिल गया है, फाउंडेशन हिल गई है। तो इसलिए अगर मैंने ये अदब से मुतालबा किया तो ये बड़ा एक जायज़ मुतालबा है। वगरना फिर कल को कोई ऐसा फैसला आया जो सीनियर जजेस की बात कर रहे हैं, फिर वो कहेंगे, वही पर ज़ुबान इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। फुल कोर्ट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में किसी को कोई इतराज़ होगा। काबिल एहतराम पाकिस्तान शहजाद हुसैन भट्ट हूँ, GNN चैनल से ब्यूरो चीफ पंजाब हूँ। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि ये लॉन्ग मार्च सड़कों पर हो रहा है और अगले इसी रवां माह में फिर दोबारा शुरू हो जाना है, और सबसे बड़ी तैनाती भी जो है वो आप ही ने इस रवां माह में ही करनी है। उसको क्यों लेट किया जा रहा है? और वो जल्द से जल्द अगर कर दी जाए तो शायद हालात और बेहतर हो जाए। किसकी तैनाती? वो अपने वक्त पे हो जाएगी। इसमें आपको अपना इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनाब प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो और वीडियोस का बड़ा अहम किरदार है। खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से वीडियोस लीक हो रही हैं, ऑडियोस लीक हो रही हैं। क्या ये आपकी इजाज़त से हो रही है सारा कुछ? और अगर इजाज़त से नहीं हो रही तो फिर इनका आईनी तरीक़ाकार क्या है? कौन जिम्मेदार है? क्या उसकी इंक्वायरी हुई अब तक? तो जो मेरे खिलाफ वीडियो जारी हुई थी वो मैंने इजाज़त दी थी? नहीं, तो उसकी तहकीक मैंने उसको कहा है, FIA को उसकी तहकीक की जा रही है इसकी। बिल्कुल। इमरान खान साहब जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इन 3 बात पर मुकदमा दर्ज करें, आपका, राना सनाउल्लाह और जो एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने जिना हॉस्पिटल की टीम को बुलाया, डॉक्टर्स की, और मेडिकल लीगल करवाया। आप क्या समझते हैं कि जो अफसरान इस अपने इख्तियारात को मिस यूज़ करेंगे उनके खिलाफ भी वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? कानून हरकत में आएगा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। मगर मैंने जो इस फितने को और साजिश को दफन करने का जो मैंने इस्तदा की है, इससे बेहतर और कोई इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास की है, इसकी कानूनी बुनियाद क्या होगी? कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा पॉसिबल है कि कोई फुल कोर्ट और वो भी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की तहकीक करे? अगर तहकीक सुप्रीम कोर्ट ने करनी है तो फिर सज़ा कैसे होगी, या जो कुछ भी मामला है? दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप जब चाइना गए थे तो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल काफ़ी गर्म था, तो क्या इसने भी आपके दौरे पर कोई मनफी असर डाला इस माहौल? पहले सवाल का जवाब यह है कि कमीशन
बनवाना ये सिटिंग गवर्नमेंट का इस्तेकाक है किसी भी मामले के ऊपर। कमीशन पहली मरतबा बनाने की दरख्वास्त नहीं हो रही, इस तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं 75 साल में। मैंने तो फुल कोर्ट का कमीशन इसलिए कहा है कि कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए, किसी के लिए एतराज़ का कोई मौका ना बन पाए, ये वजह है मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है। वगरना कमीशन बनना तो 72 साल में उसकी 20 मिसालें हैं, खाली चीन नहीं। देखिए जब शी जिनपिंग आए थे 2014 में 2015 में, तो धरने ने किस तरह उनके दौरे को और पाकिस्तान को के इमेज को तबाह किया और उनका दौरा मुलतवी हो गया। ये भी धरना उसी का हिस्सा था कि मैं चीन जा रहा हूँ। ये धरने की बातें कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, लिहाजा जो हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं वो हाथ ना पकड़ें, मदद ना करें, ये थी इसके पीछे साजिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद चीन हमारा एक बेहतरीन दोस्तों में ताल्लुक शुमार होता है। उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श मेरी मीटिंग्स हुई वहाँ पे। साहब, कासिम अली, ब्यूरो चीफ, रोज टीवी चैनल से। मेरा ये सवाल है कि कल गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगा दी गई और एक रैली निकाली गई और वो फोटो स्टेडियम तक पहुंच गई और एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई। तो वफाक जो है वो कब तक सब्र का मुजाहरा करेगा और इन पुरहजूम और मुश्तिल हजूम को रोकने के लिए? अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोई कार्रवाई जो है वो मंजर आम पर नहीं आई, जो जिन्होंने गेट को आग लगाई। देखिए ये पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ था, ये वफाक का दायरा कार नहीं था। अगर वफाक पंजाब हुकूमत नहीं संभाल सकती थी, वफाक से मदद तलब कर सकती थी, हम उनकी मदद करते। वो एक खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इस पूरे इस साजिश में वो शरीक हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये पाकिस्तान के किसी तौर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है ये बिल्कुल। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब यार माइक मेरे पास। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, यासीन मलिक, दुनिया न्यूज़ से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अभी आपने जो वीडियो दिखाई हमें जिसमें आप और हमजा साहब बरी हुए, इस पर इस हवाले से आप पर इल्ज़ाम है कि आपने नैब कवानीन में इसीलिए तरमीम की, इसीलिए उससे पर काटी, इसीलिए उसे मुर्दा बना दिया कि ताकि आप उससे बरी हो सके। इस हवाले से FI कोर्ट है, नैब कोर्ट तो नहीं है ये। ज़रा हकायक तो जरा देखें, सामने रखें। ये तो नैब कोर्ट नहीं थी, FI कोर्ट थी। और नैब कोर्ट से मैंने किसी नैब कोर्ट से मैंने कोई जो कानून में तरमीम हुई है कोई फ़ायदा हासिल। एक सेकंड सुन लेना, आप देखें ना, अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने देना। इसमें तो कोई तरमीम नहीं हुई, तो FI कोर्ट ने फैसला दिया है एक। और ये वही केस है जो कि लंदन में NC के पास गया था। ये वही चीज़ है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मेहरबानी आपकी, ज़रा अगर पढ़ लेते तो फिर सवाल ना करते आप। सबसे सवाल ये है कि हर आने वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करती है और जाने वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट में इल्ज़ाम लगाती है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट ना होगा कमीशन बना दे ताकि वो इसको भी प्रोब करे कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्यों जाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं और प्रिसाइज इल्ज़ाम इंडिविजुअल्स पर लगाए जाते हैं, लेकिन हम आने वाली हुकूमत जो है वो उसको इस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने कभी कोई अपना उस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे कोई रोल प्ले नहीं किया। तो काइंडली इसके ऊपर अगर कोई कमीशन का आप ऑर्डर कर दें ताकि ये भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल मैनूवरिंग के अंदर कोई रोल है या नहीं। बात यह है कि इमरान नियाज़ी को 75 साल में जितनी सपोर्ट इस इदारे ने दी है वो ज़िंदगी में किसी ने अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं देखा था। और जो शख्स इतना ज़्यादा फ़ायदा और सपोर्ट लेने के बाद जिस तरह इस इदारे को, जिसकी तारीख देखिए, मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूँ, हकायक हैं कि कुर्बानियाँ दी, उसी को ये इदारा, अब ये इमरान नियाज़ी आज मतून कर रहा है और बदतरीन अपना ज़ुबान में बात कर रहा है। ये किसी मुहज़्ज़ब आदमी को ज़ेब नहीं देता। ये सिर्फ़ एक फितना, शर्मंगेज़, झूठा, मोशन कुछ इंसान ये बात कर सकता है। शहबाज साहब, मेरा नाम अदनान शेख है। शहबाज साहब, मेरा नाम अदनान शेख है और मेरा ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है। सर, मेरा सवाल ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में
اعظم سواتی نے کی اور وہ اس میں کافی آپتیدہ بھی ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کو دکھائی گئی، وہ بھی انصاف کے طلبگار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی انصاف ملے گا؟ مجھے اس کا علم ہوا ہے اور میں نے فوری طور پر منسٹر آف انٹیریئر کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں فوراً نوٹس لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ. جی میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمد امجد کوہ نور نیوز سے چیف رپورٹر، یہ فرمائیے گا آپ نے ہمیشہ کہاں ہے ہیرا، کہاں ہے؟ جی ہیرا ملکہ برطانیہ لے کے ساتھ چلے گی. نہیں ابھی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی. لیکن ہم 5 کیرٹ سے کم نہیں لیں گے. اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہمیشہ افہام و تفہیم اور محبت کی اور بھائی چارے کی سیاست کی ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ درمیانی کو راستہ نکالا جائے. اب جبکہ آپ کا حریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف کھل کے اور ان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف کھل کے تنقید کر رہا ہے، کیا آپ کی نرمی کی وجہ سے ریاست کو اور اداروں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نرمی چھوڑ دینی چاہیے؟ دوسرا میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، پھول نگر سے ہیڈ ولو کی تک 7 کلومیٹر کا راستہ ہے جو 5 اضلاع کو آپس میں ملاتی ہے، وہ 5 اضلاع کو آپس میں ملانے والا 7 کلومیٹر کا راستہ اگر آپ نوٹس لیں اور اس پہ مہربانی فرمائیں تو عوام، حلقے کی عوام آپ کے لیے دعا ہوگی. ان کو دیتے ہیں یہ بس ہو گیا. یہ آپ قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. جی وزیر اعظم صاحب، ایک لمبے عرصے سے الزامات لگائے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بٹھا دی جائے کہ حقائق کیا ہیں یا سچ کیا ہے یا جھوٹ جائے، لوگ اس میں فرق بھول جائیں. تو کیا تمام تر جو الزامات لگے ہیں، جو آپ پر اور آپ کی فیملی پر الزامات لگے ہیں، اور جو خاص کر جو آج اعظم سواتی صاحب نے جو آج رو کر پریس کانفرنس کی ہے، کیا جو آپ نے کمیشن بنانے کی بات کی ہے یہ سارے معاملات بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے؟ کیونکہ ایک بزرگ 75 سالہ بزرگ ہے، وہ آج میڈیا کے سامنے بل بلا کے روئے ہیں. دیکھیے میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کی انکوائری کرائیں گے. میں نے جو عمران نیازی کا جو الزام ہے، سنگین ترین الزام ہے، اس کے بارے میں میں نے اپنا یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ہم نے قوم کو پورا جواب نہ دیا حقائق کی بنیاد پر تو معاملہ بہت خراب ہوگا انشاءاللہ. لاہور میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عمران خان نے ارشد شریف کے معاملے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ عمران خان جلاؤ گھراؤ اور حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عمران خان کے الزامات پر فل کورٹ کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ کمیشن بنایا جائے. فل کورٹ کمیشن کو تشکیل کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھوں گا. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر حملے کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے مذمت کی.